رہا تھا. بیچ سمندر میں جب پہنچا, بیچ ندی میں, تو اعلی حضرت لکھتے ہیں, سنیں لکھیں دیکھیں, یہی جو اصل ایمان ہے اس ایمان کو اعلی حضرت مجدد دین ملت احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے, خان صاحب نے, کہ وہ جو ہے شیطانی وسوسہ جو اللہ کی طرف سے ہوا اس کو اس نے لکھا ہے شیطانی وسوسہ. اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے یا جنید کہنے کے بجائے اس نے یا اللہ کہہ دیا. کوئی وہابی رہا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ یا جنید کیا لگاؤں بھائی, حضرت تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید رٹوا رہے ہیں. اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا اور اس نے کہا یا اللہ. گھٹ سے نیچے, دھڑک سے نیچے اللہ کا نام لیتے ہی شیطانی وسوسہ آیا اس کے دل میں. اس کو احمد رضا خان صاحب نے شیطانی وسوسے سے تعبیر کیا ہے. اور میں اپنے ان سنی بننے والے ٹناٹن لوگوں سے بھی, بریلویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میرے بھائی دل میں اللہ کا خیال آئے تو وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے یا رحمانی وسوسہ ہوتا ہے, یہ بتاؤ. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, رات کو دن اور دن کو رات کہلواتے ہو تم. خیر ان کو چھوڑو بیچاروں. جنید بغدادی کا تعارف میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جنید بغدادی ہیں کہ کہنے لگے کہ یا جنید کہتا. اس نے یا اللہ کہا, نیچے چلا گیا. تو حضرت نے پھر پکڑ کے اٹھایا, کہا ظالم ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا تو اللہ تک کیسے پہنچ پائے گا. اس لیے وسیلے سے کام چلاؤ. وہ حضرت جنید کا واقعہ. اب آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ کیا ہمارے صحابہ نے یا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے؟ چلیں ایک واقعہ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. آئی ہے بات تو اسی موقع پہ تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی کے چند صحابہ یہودیوں سے پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے استغیث بک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے فلاں یہودی منافق سے ہم تنگ ہیں, آپ ہماری مدد کریں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اپنے ماننے والوں کو؟ اللہ کے نبی نے کہا انما لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ. ہم سے تم مدد نہ طلب کرو, مدد طلب کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک طلب کرو. وہ نبی جو اپنی زندگی میں اپنے ماننے والوں کو اللہ کی راہ دکھلاتا ہو, کیا یہ نبی کے ماننے والے لوگوں کا ایسا طور اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ جنید اپنے ناموں کی رٹی لگوائیں؟ ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز, کہاں چھ نسبت خاک رابہ عالم پاک, کہاں نبی اور ان کے ماننے والے, اور کہاں یہ گھاس بھوسے کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے, کوے کھوتے اور طوطے بلے کے اوپر ولی ماننے والے, کہاں دونوں کے اندر تطابق ہو سکتا ہے؟ وہی حضرت جنید بغدادی ہیں. زکریا صاحب اور جنید بغدادی دیکھیں, خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا. حضرت جنید بغدادی نے خواب میں شیطان کو, صحابہ کرام کی پوری جماعت گزر گئی, انہوں نے شیطان کو حقیقی طور پہ نہیں دیکھا, لیکن یہ حضرت جنید صاحب جو صوفی ہیں انہوں نے خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا. انہوں نے فرمایا شیطان سے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ تو ایسی نصیحت شیطان کو کر رہے ہیں جو ان کا دوست ہی ہو جیسے. بھائی ابے شیطان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ بھائی شیطان بھی شرم کرے گا. شیطان تو اللہ سے نہ شرم کیا, شیطان تو اللہ سے نہ ڈرا مردود, اور اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا, اللہ کی باتوں کا اس نے لحاظ نہ کیا. جنید بغدادی صاحب شیطان کو کہہ رہے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ ان کا دوست تھا, وہ صدیق تھا, کون تھا, اسے نصیحت کر رہے ہیں شیطان کو, تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہو کر چل رہا ہے, آدمیوں کے سامنے ننگا ہو کر چل رہا ہے. وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہے, یہ کوئی آدمی ہے. یعنی وہ جنید کو بھی آدمی نہیں سمجھ رہا تھا, ہے کہ نہیں؟ یعنی جانور لوگ ہیں یہ, کوئی دیکھتے ہو گویا شیطان کی نظر میں جنید کیا ہیں, سوچ لو کیا ہیں, یہ کوئی آدمی ہے. آدمی وہ ہیں جو شونزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے. شونزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں. اب حضرت جنید کو خواب میں یہ چیز نظر آئی. اب سوچ لیں بھائی شیطان رہنمائی کر رہا ہے ان کو, دیکھو, اور جس کا رہنما رہبر شیطان ہو اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں. ظاہر ہے وہ کوئی سچی بات تو بول نہیں سکتا خبیث, وہ تو جھوٹی بات بتائے گا.
لیکن ان جھوٹی باتوں پر بھی شیخ الحدیث زبدۃ الاماثل مجدد فخر عالم اور جناب نہ جانے کتنے کتنے القاب حضرت زکریا صاحب جو حضرت جی ہیں، ان کا ایمان اور عقیدہ دیکھو. یہ لکھتے ہیں زکریا صاحب کہ حضرت جنید صاحب شونزیہ کی مسجد میں گئے. ڈھونڈا پتہ نہیں کہاں یہ شونزیہ کوئی مسجد ہوگی کہیں. جنید صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں. مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ زکریا صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں آدھی نیند اور آدھی بیداری، آدھا سو آدھا جاگو، اس بیچ کا جو عالم ہوتا ہے مراقبہ ہوتا ہے. مراقبے میں مراقبہ اب میں کیا بتاؤں، دیکھو کیسے ہوتا ہے. اپنے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے، گھٹنوں کے بیچ میں اپنے سر کو رکھ کر کے بیٹھے ہیں، اس کا نام مراقبہ ہے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ دیوبند کی تعلیم ہے، زکریا صاحب کی تعلیم ہے. تبلیغی جماعت والوں کے لیے یہ نسخہ کیمیا بتایا جا رہا ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں میں شونزیہ کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں. جب انہوں نے، دیکھو مسلمانوں توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے مجھے دیکھا، جنید بغدادی کہہ رہے ہیں جب انہوں نے جو مراقبے میں تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا. اللہ اکبر. میں سوچنے لگا گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے. ابے انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے گھر، خواب میں دیکھا، اور خواب ابھی کسی سے بتایا بھی نہیں، شونزیہ کی مسجد میں آ رہے ہیں اور یہ حضرات مراقبے میں مشغول ہیں. انہیں کیسے پتا چل گیا کہ آج رات جنید بغدادی نے خواب دیکھا، خواب میں شیطان لعین ننگا آیا اور ننگا آ کر کے ان کو گمراہ کیا، اور ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی، انہیں کیسے دلوں کے بھیدوں کا علم ہو گیا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس میں بھی کوئی میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں. ان لوگوں کو جو مکھے تھے انہیں دلوں کا علم کیسے ہو گیا؟ جنید نے خواب دیکھا، انہیں کیسے پتا چلا کہ شیطان نے خواب دکھایا ہے اور شیطان کو خواب میں ننگا دیکھا انہوں نے، اور شیطان نے انہیں ہمارے جیسے شیطانوں کے پاس بھیجا ہے. یہ شیطان ہی تھے، کیونکہ شیطان کا ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے، شیطان کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. نہ یہ تعلیم نبی کی، نہ یہ رہنمائی نبی کی، نہ یہ لوگ نبی کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والے. نبی نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے جس میں آپ نے اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہو کہ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں اپنے سروں کو رکھ کر کے اور تم اللہ کی عبادت کرو. ایسی کوئی تعلیم نبی رحمت نہیں تھی. یہ شیطانی تعلیم ہے، یہ صوفیوں کی تعلیم ہے، اور یہ شیطان لوگ تھے جو ایک دوسرے سے ان کا لنک تھا، ان کا تعلق تھا. اور زکریا صاحب نے ان شیطانی چکروں میں خود بھی مشغول اور پوری جماعت تبلیغ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی لاگ لپیٹ کر کے داخل کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں تم سوچو، خود سوچو، خود غور کرو. انہوں نے کہا، ایک بزرگ اور ہیں، انہوں نے کہا مسوحی، یہ پتہ نہیں کون سے مسوحی تسوحی کون بزرگ ہیں، انہوں نے شیطان کو ننگا دیکھا. انہوں نے کہا تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں. سوچیں آپ، یہ بزرگان دین کا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ کی جماعت کی طرف اشارہ کیا. یعنی شیطان نے کہا آدمی تو وہ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا. ہاں بیمار کر دیا. تو حضرت زکریا صاحب فرما رہے ہیں، اور شیطان نے صوفیوں کی جماعت کی طرف اشارہ کیا. یعنی وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے شیطان ڈرتا ہے. علماء ہیں، محدثین ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، ان کا کوئی خوف شیطان کو نہیں ہے، بلکہ یہ جو مراقبہ کرنے والے لوگ ہیں اور جو اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کے بیٹھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے شیطان کو پریشان کیا ہوا ہے. یہ کہہ کر کے پوری جماعت کو مراقبے کے اندر ڈھکیلا ہوا ہے جناب زکریا اور الیاس اور ان کی پوری ذریت دیوبند نے. میرے عزیز، میرے بھائی آگے آئیں. پتا چلا کہ صوفیہ جو ہے شیطان کی نگاہ میں بہت محترم ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ شیطان کی نگاہ میں صوفیہ بہت محترم ہوتے ہیں، مگر جنید بغدادی ان میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ محترموں کے سامنے ننگا نہیں گھومتا ہے، غیر محترموں کے سامنے ننگا ہوتا ہے جو آدمی نہیں ہے. یعنی جنید کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، خیر ابھی جو میں نے آپ کو بتلایا، اب آپ دیکھیں کہ
آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا، ایک اور واقعہ صوفیاء کرام اور درس و تدریس کا ذرا سا میں آپ کو بتاؤں۔ صفحہ 68 آپ کھولیں، تبلیغی نصاب فضائل ذکر صفحہ 68 کے اندر کہتے ہیں حضرت زکریا صاحب کہ صوفیاء اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جو ایک متبحر عالم اور مفتی اور مدرس تھے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید علی بن میمون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی، سید صاحب کی ان کے اوپر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل درس تدریس فتویٰ وغیرہ سے سید صاحب نے روک دیا، نہ تم درس دو نہ تم فتویٰ لکھو، کچھ بھی، سب کچھ مت کرو، کیا کرو؟ اور سارا وقت کہا کہ ذکر میں مشغول ہو، حق ہو ذکر میں۔ بیچارے مدرس کو، متبحر عالم کو، فتویٰ لکھنے والے کو، مفتی کو حق ہو میں لگا دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں زکریا صاحب، یعنی یہ جو حقو تم کر رہے ہو عوام گالیاں دے گی۔ ایسے کام کرنے والوں کو عوام گالیاں نہیں دیتی زکریا صاحب، تبلیغی جماعت والوں کو بتا دو ایسے کام کرنے والوں کو عوام بیچاری گالیاں نہیں دیتی، عوام ان کے تلوے چاٹتی ہے، جیسا آج ڈھونگیوں کے تلوے چاٹتی ہے، تو ایسے لوگوں کو گالیاں عوام کیوں دے گی؟ اور اگر ہم لوگوں کو تم عوام کہتے ہو تو تم کل انعام ہو، چوپایوں جیسے ہو، جنہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو، تمہیں علم نہیں ہے۔ ہم قرآن و سنت کے حاملین ہیں الحمدللہ، ہم متبع قرآن و سنت ہیں، ان صوفی کے چپڑے چپڑوں میں نہیں آنے والے لوگ ہیں، شیطانوں کے دھوکوں میں نہیں ہم آنے والے لوگ ہیں۔ سنو، کہتے ہیں مشغول کر دیا، عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید میمون علی کو معلوم ہوا کہ یہ مدرس جو تھے شیخ الحدیث اور حضرت یہ قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا، لو قرآن بھی مت پڑھو، یہ تعلیم ہے صوفیوں کی۔ سنو، ذکر کر رہے ہو تو قرآن کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ قرآن ذکر نہیں ہے۔ زکریا صاحب سے پوچھا یہ کون سی حدیث فہمی ہے، یہ کون سی قرآن فہمی ہے جو آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے؟ خیر آگے چلتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ سے بھی منع کر دیا کہ اس کی تلاوت مت کرو۔ سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا، تو پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا، لیکن چند ہی دن کے بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا۔ تبلیغی جماعت والوں کے لیے بہترین فارمولہ ہے اور یہی زکریا صاحب بتا رہے ہیں، نہ قرآن نہ حدیث نہ تلاوت نہ کچھ ذکر کرو تو فائدہ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا، تو سید صاحب نے فرمایا اب تلاوت شروع کرو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ پوچھنا ہی کیا ہے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے خدا نخواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ گویا ذکر کرنے سے، حق ہو کرنے سے قرآن اور سنت کے اندر علوم و معارف پیدا ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے والو، اب تمہیں قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم ذکروں میں لگو، چلوں میں لگو، یہی کرو خلاص، پھر دیکھیں گے تمہارے پتنی پون صدی ہو گئی ابھی تک علوم و معارف تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے کوئی بھی۔ کسی نے بھی عالم نے علوم و معارف کے دریا نہیں بہائے، اگر بہانے والوں نے بانین جماعت نے بہائے ہیں علوم و معارف کے دریا تو ایسے علم گلم خرافات شیطانی واقعات یہی علوم و معارف ہے نعوذ باللہ۔ اگر ایسے ذکر کرنے سے یہی علوم و معارف کے دریا اور چشم پھوٹتے ہیں تو اللہ کی پناہ ہم ایسے توبہ کرتے ہیں ایسے علوم و معارف سے اور ایسے ذکر سے نعوذ باللہ۔ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں حضرت زکریا صاحب کہ جناب علوم و معارف قرآن اور حدیث پڑھنے سے نہیں پیدا ہوتے، آپ کو علماء کے صحبتوں میں بیٹھنے سے نہیں معلوم ہوتے، ذکر کرنے سے علوم و معارف کا علم ہوتا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ العلماء، ہمارے یعنی ہم سے علماء ڈرتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ذکر اور اذکار کرنے والے ہی فوقیت والے ہیں۔ بہرحال اور آگے آئیں، یہ دیکھیں صفحہ 92 آپ کھولیں، تبلیغی نصاب صفحہ 92۔ نہیں بلکہ آپ جو ہے ایک بات بڑی سچی کہی ہے زکریا صاحب نے، ان جھوٹ کے پلندوں میں ایک بڑی بہترین بات بول
میں بتاؤں کون سی بات ہے؟ وہ بات زکریا صاحب جو ہے صفحہ 82 کے اندر لکھتے ہیں